आदाब, गुड इवनिंग। इस वक्त की नशियात के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव पर आप सभी का इस्तकबाल, खुश आमदीद। दोस्तों, जो लोग अपने आप को माहौल में ढाल लेने का हुनर जानते हैं, उनसे बेहतर इंसान नहीं हो सकता। और ऐसे लोग मुश्किल वक्त और हालात में भी कुछ ना कुछ मुस्बत पहलू तलाश कर लेते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल को ही ले लीजिए। इसका सामना न सिर्फ हम और आप कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। कुदरत ने आपको एक मौका दिया है दोस्तों, अपने बुजुर्गों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारने का। कुछ वक्त उनको दीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी सुनिए, क्योंकि उनके पास मालूमात और तजर्बात का वो ख़जाना है जो आपको शायद किताबों में भी ना मिले। मुझे याद है, मेरे दादा मरहूम ने बचपन में एक पैरोडी मुझे सुनाई थी। रेन इज़ फॉलिंग छमा छम, रेन इज़ फॉलिंग छमा छम, लेग फिसल गया, गिर गए हम। अब जब बड़े हुए, होश संभाला, तो वो पैरोडी संजय दत्त की एक फिल्म में हमें सुनने को मिली। अब जबकि ये पैरोडी हमने अपने बचपन में सुनी थी दोस्तों, कहने का मकसद ये है, किस्मत से मिले इन लम्हात को अपने बुजुर्गों के साथ बिताइए और उनसे वो हासिल कीजिए जो आपको किसी लाइब्रेरी या किताब में भी हासिल नहीं होगा। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगाज़ में बारगाह रिसालत माब में नाते रसूल करीम पेश कर रहे हैं इरफान आज़मी। उससे पहले बाहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बस ये नाचीज़ इतना ही कहना चाहेगा, हुक्मरां यूं तो ज़माने में बहुत गुज़रे हैं, हुक्मरां यूं तो ज़माने में बहुत गुज़रे हैं, आपसे सीखे कोई दिलों पे हुकूमत करना। एक नात के कुछ शेर पेश खिदमत हैं। शाफ़े महशर की देखो क्या अनोखी शान है, शाफ़े महशर की देखो क्या अनोखी शान है, शाफ़े महशर की देखो क्या अनोखी शान है, दिल की धड़कन अर्ज़ काबा, दिल की धड़कन अर्ज़ काबा और मदीना जान है, दिल की धड़कन अर्ज़ काबा और मदीना जान है। यूं तो मैं आसी हूँ लेकिन उम्मते अहमद में हूँ, यूं तो मैं आसी हूँ लेकिन उम्मते अहमद में हूँ, यूं तो मैं आसी हूँ लेकिन उम्मते अहमद में हूँ, यूं तो मैं आसी हूँ लेकिन उम्मते अहमद में हूँ, बख्शवाएंगे मोहम्मद, बख्शवाएंगे मोहम्मद, ये मेरा ईमान है, बख्शवाएंगे मोहम्मद, ये मेरा ईमान है। शेर पेश खिदमत है कि सब्ज गुंबद जब मैं देखूं थाम ले मुझको अजल, सब्ज गुंबद जब मैं देखूं थाम ले मुझको अजल, सब्ज गुंबद जब मैं देखूं थाम ले मुझको अजल, मेरे आका जिंदगी का, मेरे आका जिंदगी का बस यही अरमान है, मेरे आका जिंदगी का बस यही अरमान है। मोमिनों
کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، مومنوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، مومنوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ایک سرکار دو عالم، ایک سرکار دو عالم اور ایک قرآن ہے، ایک سرکار دو عالم اور ایک قرآن ہے۔ نعت کا مقطع پیش ہے۔ اب تو بلوالے مدینے دید ہو اب تو نصیب، اب تو بلوالے مدینے دید ہو اب تو نصیب، اب تو بلوالے مدینے دید ہو اب تو نصیب، منتظر ایک عمر سے یہ، منتظر ایک عمر سے یہ آپ کا عرفان ہے، منتظر ایک عمر سے یہ آپ کا عرفان ہے۔ شاخائے محشر کی دیکھو کیا انوکھی شان ہے، دل کی دھڑکن عرض کعبہ اور مدینہ جان ہے۔ بارگاہ رسالت میں نعت پیش کر رہے تھے جناب عرفان اعظمی۔ ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک تقریر، موضوع ہے انشائیہ نگاری۔ مقرر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ضیاء الرحمان۔ انشائیہ نگاری۔ انشائیہ کو اردو میں انشا اور مضمون بھی کہتے ہیں۔ یہ انگریزی اصطلاح ایسے کا بدل ہے۔ انگریزی میں ایسے کی اصطلاح فرانسیسی لفظ ایسائی سے آئی ہے، جس کے معنی تولنے، جانچنے یا کوشش کرنے کے ہیں۔ انشائیہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو باقاعدگی اور ربط و تسلسل سے آزاد ہو اور دنیا کے کسی بھی موضوع پر لکھی جائے۔ اس میں دلیل کے بجائے ذہنی ترنگ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک بے ترتیب اور ناپختہ جذبات کا تحریری نمونہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں کسی موضوع کا سرسری خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ بیکن نے کہا ہے کہ ایسی مختصر تحریریں جن میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے، میری نظر میں انشائیہ ہیں۔ گویا اس کا انداز بیان شگفتہ، بے تکلف اور رسمی ہو۔ انشائیہ کا نمونہ یعنی پہلا نمونہ ملا وجی کی کتاب سبرس میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن علی گڑھ تحریک سے انشائیہ کا عروج ہوا۔ سر سید کے مضامین محسن ملک، ذکا اللہ، مشتاق احمد، وقار الملک، محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر، حسن نظامی، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، کرشن چند، کنہیا لال کپور، ملا رموسی، نصیر صدیقی، وزیر آغا، انور سدید، مشتاق احمد یوسفی، مجتبیٰ حسین وغیرہ اردو کے اہم انشائیہ نگار ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے صحیح معنوں میں اردو انشائیہ نگاری کی شروعات ہوتی ہے۔ دراصل یہ کتاب انگریزی انشا پردازوں کے انشائیوں کا اردو ادبی ترجمہ ہے۔ سجاد انصاری نے بھی اپنے مضامین انشائیہ کے رنگ میں لکھے ہیں۔ ان کا اسلوب بہت پرکشش اور رنگین ہے۔ حسن نظامی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات کو
بڑی سادگی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں۔ ان کے مجموعے سپارۂ دل میں شامل انشائے الو، دست پناہ، جھینگر کا جنازہ بہت مشہور ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنے انشائیوں میں اپنی شخصیت اور دلی کی ٹکسالی زبان کا خوب استعمال کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اچھے انشائیہ نگار ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی، کرشن چند، کنہیا لال کپور بھی بہت معروف انشائیہ نگار ہیں۔ پیترس کا تیکھا پن انہیں ایک اہم اور منفرد مقام دلاتا ہے۔ ان کا انشائیہ کتے بہت مشہور ہے۔ انشائیہ ایک زندہ اور ترقی یافتہ صنف تسلیم کی جاتی ہے۔ شکریہ دوستو، ابھی آپ اردو ادب کی ایک خوبصورت صنف انشائیہ نگاری کے حوالے سے بڑی معلوماتی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ تحریر تھی پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب کی۔ ضیاء الرحمن صاحب کا تعلق شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ یہ نشریات آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے سوشل میڈیا لائیو پر۔ اور اب سنتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا فرماتی ہیں، کیا مشورے آپ کو دیتی ہیں۔ لیجیے سنیے۔ نمشکار، میرا نام ڈاکٹر انیکا گپتا ہے اور آج میں آپ سے بھارت میں اور وشو میں چل رہی مہاماری کورونا کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے ضروری جو سب بات کرتے ہیں وہ ہے ہاتھوں کو صاف رکھنے کے بارے میں۔ تو یہ بہت زیادہ پرچار کیا گیا ہے اس کا کہ ہاتھوں کو صاف رکھنے کے لیے یا تو ہم صابن سے ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں پانی کے ساتھ، پر صرف دھونا کافی نہیں ہے، 20 سیکنڈ کے لیے کم سے کم آپ ہاتھ دھوئیں تاکہ اچھے سے ہر انگ ہاتھ کا، انگلیوں کے بیچ، ناخن کے نیچے، ہتھیلی پہ، ہتھیلی کے پیچھے، سارے حصوں میں آپ صابن کا جھاگ بنا سکیں اور وہ وائرس کو نشٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر گھر پر نہیں ہیں اور ایک آسان طریقہ چلتے پھرتے ہاتھ صاف کرنے کا، ہینڈ سینیٹائزرز کی کافی بات ہو رہی ہے۔ ہینڈ سینیٹائزرز اپنے آپ میں ان میں صابن نہیں ہوتا ہے پر ان میں الکوہول ہوتا ہے، پر صرف الکوہول ہونا کافی نہیں ہے۔ الکوہول کی ماترا کم سے کم 60 سے 70% ہونی چاہیے، تبھی وہ ہینڈ سینیٹائزر آپ کے ہاتھوں کو صاف کرنے میں کامیاب رہے گا، تبھی آپ کے ہاتھوں میں اگر وائرس ہے وہ اس سے مرے گا۔ اپنے آپ میں الکوہول کا جو پدارتھ ہے وہ ہمارے وائرس کے ساتھ جا کر چپک جاتا ہے اور اس کو نشٹ کر دیتا ہے، اسی لیے نہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنے آپ میں الکوہول اپنے آپ اڑ جاتا ہے اور ہمارا ہاتھ سوکھ بھی جاتا ہے، ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پر ہینڈ سینیٹائزر کے ساتھ بھی اس بات کا اوشیہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ہاتھوں کے ہر حصے میں ہینڈ سینیٹائزر کو ملیں، یہ نہیں کہ صرف آگے آگے رب کر لیا، پورے ہاتھ کو کرنا ہوتا ہے۔ پر اس میں 20 سیکنڈ کی پرتندھی کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اپنے آپ میں اگر آپ نے صحیح ماترا میں لیا ہے کہ آپ کا پورے ہاتھ پہ وہ پھیل پا رہا ہے تو وہ کافی رہتا ہے۔ یہ بہت ہی معمولی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب اگر دھیان رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اس مہاماری سے سرکشت کر سکتے ہیں۔ تو میرا سب سے یہی نویدن رہے گا کہ سب اس پہ دھیان دیں۔ دھنیہ واد۔ دوستو، ابھی آپ ڈاکٹر اویکا گپتا کی بڑی عمدہ باتیں سن رہے تھے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائیں۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ نشریات ہماری جاری ہیں سوشل میڈیا لائیو پر، اور اب پیش خدمت ہے دل کی قلم سے۔ دل کی قلم سے میں آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم۔
دوستو اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے اور بکثرت استعمال ہوتا ہے، کسی بھی کامیابی کے لیے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی کامیابی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب کبھی کسی میدان میں خواتین کوئی کامیابی حاصل کرتی ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہے۔ تو ایسے میں خواتین کی ستائش اور حوصلہ افزائی دوگنی ہونی چاہیے۔ آج کے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے ہرگز نہیں ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلتی ہیں اور ہر میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں۔ دل کی قلم سے میں آج بات ایسی ہی کچھ خواتین کی جو تحفظ ماحول میں سرگرم ہیں۔ دوستو اگر لاک ڈاؤن سے پہلے کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو پالوشن سے دوچار تھی تمام دنیا۔ ندی، جنگل، پہاڑ اور کھیت، باغیچوں سے بھری ہوئی یہ زمین اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ دھول، گندگی اور دھوئیں سے آلودگی بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں شہری آبادی کا ایک بڑا طبقہ فضائی آلودگی کے سبب استھما اور پھیپھڑوں کے کینسر جیسی سنگین بیماریوں میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ آلودہ پانی اور مٹی کے ذریعے مختلف قسم کے کیمیکل روزانہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور زیر زمین اور مٹی کی آلودگی کی ایک اہم وجہ جراثیم کش دواؤں کا استعمال ہے۔ کہتے ہیں دوستو دواؤں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جراثیم کش ہی کیوں نہ ہو۔ ملیے ان دو خواتین سے جو ماحول کو صاف اور ستھرا بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ پہلی خاتون ہے لیڈی ٹارزن کے نام سے مشہور جمنا ٹوڈو۔ آپ کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے اور ماحولیاتی کارکن ہیں۔ آپ چکلا گاؤں کی رہنے والی ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا کر وہ گزشتہ 30 برسوں سے جنگل بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ماحولیات کے تعلق سے اس قابل ذکر تعاون کے لیے انہیں صدر جمہوریہ کی جانب سے سن 2014 میں ملک کے چوتھے اہم اعزاز پدم شری سے نوازا گیا تھا۔ جمنا نے ون رکشا سمیتی نام کی ایک تنظیم بنائی ہے اور یہ تنظیم جنگلوں کے تحفظ کا کام کرتی ہے۔ جمنا اپنے آس پاس کے 30 گاؤں کو اس کے باہر انہوں نے بلکہ دوستو 30 گاؤں کو ہرا بھرا بنانے میں وہ مصروف ہیں، اور جمنا کا کہنا ہے کہ جنگل ہی ہماری زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے اور اسی سے ماحول میں توازن بنا رہتا ہے۔ درختوں سے جیسے ہمیں سایہ ملتا ہے، پھل پھول، آکسیجن اور جڑی بوٹیاں اور سوکھے پتے کی شکل میں ایندھن بھی دستیاب ہوتا ہے، اس لیے ہر برس رکشا بندھن کے موقع پر ان کے گاؤں کی خواتین ان پودوں کو، پیڑوں کو راکھی باندھتی ہیں۔ تو دوستو جمنا ٹوڈو وہ کام انجام دے رہی ہیں جو بہت بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ دیکھنے میں شاید آپ کو سننے میں چھوٹا سا لگے، لیکن یہ بہت بڑا قدم ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور خاتون کی جو بہت عمدہ کارنامہ انجام دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ آپ سے بات کریں، اتنا کہنا چاہیں گے دوستو، موجودہ صورتحال کی وجہ سے ان کی کاوشوں میں تھوڑی سی رکاوٹ ضرور آئی ہے، مدھم ضرور پڑی ہیں، لیکن کوششیں ان کی جاری ہیں۔ اور آپ کا تعلق نوئیڈا سے ہے، آپ ہیں شیل ماتھور۔ آپ بھی ماحولیاتی کارکن ہیں اور پلاسٹک بیگ سے ہونے والی آلودگی کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پلاسٹک بیگ زمینی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور آپ نے عوام میں کپڑے کی تھیلی بانٹ کر انہیں پلاسٹک سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بتایا اور زمینی آلودگی ختم کرنے کے لیے وہ سرگرم ہیں۔ انہوں نے
टी नामी एक तंजीम भी बनाई है जो लोगों को प्लास्टिक से होने वाले माहौलियाती नुकसान के मुतालिक आगाह करती है। और शील माथुर का माहौल की हिफाजत के ताल्लुक से कहना है कि नुकसानदेह केमिकल से बना प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और इसका कचरा एक बड़ी परेशानी है। इससे नालियाँ भर जाती हैं, नदियाँ आलूदा हो जाती हैं, लोग प्लास्टिक में भरा हुआ खाना थैली में भरकर फेंक देते हैं जिसको बेजुबान जानवर खाते हैं और वो मौत का शिकार बन जाते हैं। ज़ाती तौर पर आवाम के लिए उन्होंने कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि उस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सके, यानी पॉल्यूशन पर। दोस्तों, लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए छोटा सा किया गया काम, एक छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ी कोशिश बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, समंदर बनता है। और इन दो ख़वातीन की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। तो जनाब, ये था दिल की कलम से। दोस्तों, सोशल मीडिया लाइव पर जारी हैं ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात, और अब लुत्फ़ लेते हैं मौसीक़ी का। जी हाँ, ज़रा सा सुकून चाहिए अपने आप को। अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप मौसीक़ी का सहारा लेते हैं। तो हम आपकी इस आदत को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इसलिए हम आपको सुनवा रहे हैं एक बड़ी उम्दा गज़ल। और ये गज़ल है फ़याज़ हाशमी साहब की, और आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं मोहतरमा रश्मि सानन। आइए समात फरमाते हैं। नमस्कार, पेश कर रही हूँ आप सबकी और मेरी अपनी एक बहुत ही पसंदीदा गज़ल। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है
रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है। कल की किसको खबर जान जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। खूबसूरत गज़ल, दिलकश अंदाज गज़ल सरा थी मोहतरमा रश्मि सानन। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र जारी है दोस्तों। उर्दू अदब व इल्म का गहवरा दबिस्तान अमरोहा, शायरों, बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम, खानकाहों, दरसगाहों, इमाम बाड़ों और आमों का शहर अमरोहा, और इसी शहर में वाक़ नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज के शोबा उर्दू के सदर और शायर प्रोफेसर मुबारक अली साहब अब आपसे मुखातिब हैं। मुबारक अमरोवी, सदर शोबा उर्दू, नायब अब्बासी डिग्री कॉलेज अमरोहा। सबसे पहले डॉक्टर नईमुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान समेत दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में करोना वायरस ने एक बेहद संगीन सूरत इख्तियार कर ली है। हमें इससे महफूज रहना है। याद रखें, ये वायरस खुद आप तक नहीं आएगा बल्कि आपके ज़रिए लाया जाएगा। इसलिए सरकार और डॉक्टर्स के बताए हुए अहकामात पर अमल करें। घर से बेहद ज़रूरत के तहत निकलें, मास्क लगाकर निकलें। कुछ जगहों पर लॉकडाउन में छूट दी गई है और कुछ जगहों पर लॉकडाउन में छूट दी जाने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस अमल से सरकार लॉकडाउन पर नज़रसानी करे। इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। मैं आखिर में एक क़ते के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ। दोस्तों, महफूज रहना है कोरोना से अगर, दोस्तों महफूज रहना है कोरोना से अगर, अपने घर में आपको महसूर रहना चाहिए। और माहिरीन तिब बताते हैं यही इसका इलाज, माहिरीन तिब बताते हैं यही इसका इलाज, आदमी को आदमी से दूर रहना चाहिए। शुक्रिया। दोस्तों, ये थे जनाब मुबारक अली अमरोही साहब, सदर शोबा उर्दू, नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज अमरोहा। बड़ी मुफीद बातें बता रहे थे और वही बात जो एक शफीक उस्ताद कह सकता है, मुख्तसर और जामे। दोस्तों, वक्त आ गया अब आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले चंद बातें कर ली जाएं तो कैसा रहेगा। आप तो जानते हैं माह रमज़ानुल मुबारक जारी है और ऐसे में अगर सेहत का ख्याल न रखें तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है,
خاص طور پہ روزداروں کی اگر بات کی جائے تو افطار کے وقت بہت زیادہ میٹھی مشروبات کا استعمال نہ کریں، ان سے گریز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے میں آپ نیمبو پانی یا پھر شکنجی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے ممکن تو سادہ پانی اس سے بھی بہتر ہے۔ اور سحری کی اگر بات کی جائے تو سحری میں آپ 1 چمچ دہی کے ساتھ چند دانے چھوٹی الائچی کے ملا کر اگر کھا لیں تو پیاس کی شدت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو تھیں چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے تمام سامعین و ناظرین ہمیشہ صحت مند رہیں، خوش و خرم رہیں اور لبوں پہ بس مسکراہٹ رہے۔ اس وعدے کے ساتھ کہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات، اپنے میزبان نعیم اور پھولا پنڈیتا کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔